9 अक्टूबर 2025 کی وہ تاریخ جس نے شاید ساؤتھ ایشیا کی تاریخ بدل دی۔ یہ رات کا وقت تھا جب کابل کی فضا کے اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اس رات پاکستان اور افغانستان کے درمیان جمع ہوا بغض ایک خطرناک واقعے کا سبب بن گیا ہے۔ کابل میں شاید عبدالحق سکیر کے قریب زوردار دھماکوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی دوران شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ کسی عام ٹیررسٹ حملے کی آواز نہیں تھی، نہ ہی یو ایس اور نہ ہی اسرائیل کی طرف سے کیے گئے دھماکے تھے، بلکہ یہ افغانستان کے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے کچھ ایئر سٹرائک تھے۔ خبروں کے مطابق یہ حملے کسی ایسے شخص کے اوپر کیے گئے تھے جو پاکستانی سیکیورٹی کے لیے بہت شدید خطرہ تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان تحریک طالبان کا سربراہ نور ولی محسود تھا۔ کابل کے اندر ایک سٹریٹ کارروائی اس بات کا اندیہ دے رہا تھا کہ شاید پاکستان کا صبر اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ شاید پاکستان کا کھلا اعلان تھا کہ پاکستان اب ٹی ٹی پی کے سٹرکچر کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ اس حملے کے بعد ایک جیو پولیٹیکل وار سٹارٹ ہو گئی۔ یاد رکھیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان 1947 سے ہی اختلافات سٹارٹ ہو گئے تھے۔ تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو پاکستان اور افغانستان کا تعلق صرف دو ہمسایوں کا ہی نہیں بلکہ یہ برٹش کلونیلزم کا بھی حصہ ہے، اور یاد رہے کہ اس تناؤ کی بنیاد 1983 میں رکھی گئی تھی جب برٹش انڈیا کے فارن سیکرٹری مورٹ ٹرائمٹ ڈیورنڈ نے افغانستان کے ایک ماہر کے ساتھ مل کر ایک لکیر کھینچ دی تھی جسے بعد میں ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا، اور یہ سرحد تقریباً 2640 کلومیٹر لمبی ہے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ بین الاقوامی طور پر ایک بارڈر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس لائن کی وجہ سے ایک پشتون قوم دو ملکوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو کابل نے اس لائن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ افغانستان کا اس لائن کو نہ ماننے سے انکار ہمیشہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کنٹراڈکشن رہا، اور بعد میں اس مسئلے کو مزید گہرائی دی افغانستان کے پشتونستان کے نعرے نے۔ افغانستان نے بہت سارے پشتون علاقوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ 1953 سے 1963 تک افغان پرائم منسٹر سردار محمد داؤد خان اس تحریک کے حمایتی رہے، یہاں تک کہ 1965 میں پاکستانی علاقے باجوڑ میں افغان ٹراپس کے حملوں کی بھی حمایت کر دی۔ یہ پشتونستان افغانستان کی خارجہ پالیسی کی ریڑھ کی ہڈی رہا اور پختون حکومتوں کی طرف سے اندرونی مجبوری بنا رہا تاکہ وہ اپنی قومی پوزیشن کو مضبوط کر سکیں۔ لیکن یاد رہے کہ اس اسٹریٹجی کا نتیجہ بالکل مختلف رہا۔ جب پاکستان نے پشتون طالبان تحریک کو طاقت دی تو اس نے ایک غیر سیاسی آئیڈیالوجی کو مضبوط کیا جو خود پاکستان کی ویسٹرن سرحد ڈیورنڈ لائن کو رد کرتی تھی۔ اس طریقے سے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کا مقصد ہی بدل گیا۔ جس افغانستان حکومت کو اپنا دوست سمجھا گیا وہ طالبان کی ہی حمایت کر رہی تھی، اور یاد رہے کہ شاید 2025 میں کشیدگی کی مین وجہ بھی یہی ہے۔ افغانستان کا ڈیورنڈ لائن کو نہ ماننے کا مطالبہ ایک سیاسی علامت نہیں ہے بلکہ یہ افغانستان کی طرف سے طالبان کی پناہی دینے کے حق میں بھی ہے۔ جب پاکستان اپنی سرحد کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو طالبان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ پشتونوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پختونستان کا مسئلہ آج تک پاکستان کی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان طالبان کو پناہ کون دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ کشیدگی کا باعث بنتے ہیں۔ تاریخ پہ تھوڑی نظر دہرائی جائے تو افغانستان کے اندر وار 1979 میں سوویت افغان وار سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا اس ٹائم پہ سوویت یونین میں 15 ریاستیں شامل تھیں جو بعد میں 1991 میں الگ الگ آزاد ملک بن گئے، جو بعد میں اس قبضے نے مجاہدین تحریک کو بے پناہ طاقت دی، کیونکہ اس دور میں جو بھی افغان ناراض تھے وہ سارے ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے اپوز ہو۔ اور یاد رہے کہ پاکستان نے بھی اس ٹائم پہ ان مجاہدین کو بھرپور حمایت دی تھی۔ جب سوویت یونین نے 1989 میں وڈرا کر لیا افغانستان مختلف قسم کی آرمڈ ریز خون ریزی کے اندر پھنس گیا۔ اسی ماحول میں 1994 میں طالبان نام کا ایک گروپ سامنے آیا۔ یہ تحریک بنیادی طور پر اسلامک نیشنلسٹ اور پشتون مرکز تھی۔ یہ بات ہے جب 9/11 کے بعد افغانستان نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا، اور اس دوران پاکستان کو مجبوراً امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں افغانستان کے اوپر شامل ہونا پڑا۔ اس فیصلے کو بعد میں پشتون علاقوں میں دھوکہ سمجھا گیا جس کی وجہ سے طالبان لیڈرز پاک افغان بارڈر پر چھپ گئے اور 20 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ اس دوران پاکستان نے کوئٹہ شورا کے ذریعے سے ان لوگوں کو سیف سائڈ بھی دی، لیکن اس کا نتیجہ پاکستان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوا کیونکہ 2007 میں ٹی ٹی پی کا وجود قیام میں آیا۔
اس کا مین مقصد تھا کہ پاکستان آرمی کے خلاف جنگ اور فاٹا اور کے پی میں حکومت کا اثر ختم کرنا اور سارے ملک میں شریعت نافذ کرنا۔ لیکن جب 2021 میں افغانستان کے اندر دوبارہ طالبان پاور میں آئے، اس دوران ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر سیف ہیون مل گئی۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور پاکستان کو ان کے خلاف مدد دینے سے ہمیشہ انکاری رہے۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ افغانستان طالبان پر پریشر ڈالے، لیکن انہوں نے ہمیشہ سے پشتون بھائی چارے کو زیادہ امپورٹنس دی۔ 2022 سے 2024 تک ٹی ٹی پی نے پاکستان میں اٹیک زیادہ کر دیے۔ اب طالبان صرف فوج نہیں بلکہ سیویلینز پر بھی اٹیک کرنا سٹارٹ ہو گئے، اور پاکستان یقین کریں کہ افغانستان سے کئی دفعہ اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن جب کوئی نتیجہ نہیں آیا تو پاکستان کو مجبوراً یہ حملہ کرنا پڑا۔ 2023 سے 2025 تک اللیگل افغان کو پاکستان سے نکالنے کا ٹائم شروع ہوا۔ یہ وہ وقت ہے 2025 اگست جب پاکستان کا امریکہ کے ساتھ مزید رشتہ سٹرونگ ہوا۔ پاکستان اور امریکہ نے مل کر ٹیررزم کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پاکستان کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے اٹیک پلان کرے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے پہلے ہی ان پر اٹیک کرنے کا پلان کیا، جس میں 2 اسٹریٹجیز تھی، پریشر اور پارٹنرشپ۔ اب یہ جنگ صرف بندوق سے نہیں بلکہ اسٹریٹجی سے بھی لڑی جا رہی ہے۔ پاکستان اب اپنی تیاری شروع کر چکا ہے۔ 2023 میں پاکستان نے افغان ریفیوجی کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 2023 میں کیئر ٹیکر حکومت نے افغان اللیگل لوگوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد تھا پاکستان میں رہنے والے 3 ملین سے زیادہ افغان کو واپس بھیجنا۔ اس پالیسی کی بنیادی وجہ تھی سیکیورٹی کنسرن، کیونکہ اس دوران پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملے کہیں زیادہ بڑھ گئے تھے اور پاکستان نے ان اللیگل امیگرینٹس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اب اس پلان میں 3 سٹیجز تھے۔ سب سے پہلا، جب اللیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجنا۔ صرف اکتوبر 2023 سے لے کے دسمبر 2023 تک تقریباً 4.6 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا گیا۔ سب سے اہم مرحلہ جون 2025 کے بعد، جب ان 1.4 ملین ریفیوجیز کے اوپر فوکس ہوا جن کے پاس پی او آر کارڈ موجود تھے، جن کی ویلیڈیٹی جون 2025 میں ختم ہو چکی تھی۔ اگر پاکستان یہ کارڈ رینیو نہیں کرتا تو یہ بھی اللیگل ہو جائیں گے اور ان کو زبردستی ملک بدر کیا جائے گا۔ بہت سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس، اسپیشلی یو این نے پاکستان کے اوپر زور دیا کہ آپ نان ریفالمر رول کا خیال رکھیں، یعنی ایسے لوگوں کو واپس نہ بھیجیں جن کی جان یا آزادی خطرے میں ہو۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ صرف سیکیورٹی پلان نہیں تھا بلکہ یہ کچھ پولیٹیکل انوالومنٹ بھی موجود تھی اس میں، تاکہ افغان طالبان پر تھوڑا سا دباؤ بھی ڈالا جا سکے۔ افغانستان میں پہلے ہی تقریباً 23 ملین لوگ مدد کے محتاج تھے۔ اس پریشر نے افغان حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے اوپر کچھ پریشر ڈالے۔ 2024 اور 2025 میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ٹائز بڑے سٹرونگ رہے، یہاں تک کہ پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر نے امریکہ کے کئی دورے کیے، اور ان دوروں کا مین مقصد تھا ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے خلاف جوائنٹ آپریشن۔ ستمبر 2025 میں یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان کو ڈیفنس پورٹ مل رہا ہے۔ امریکہ کو اوور دا ہوریزن سرویلنس چاہیے تھی۔ پاکستان نے پسنی پورٹ کو سویلین پورٹ بنا کے ایکسیس آفر کی۔ معاہدے کا مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سیکیورٹی سپورٹ مل رہی تھی اور یو ایس کو عربین سی میں ایک اسٹریٹجک پوزیشن۔ 7 اکتوبر 2025 کو تحریک طالبان پاکستان نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا، جس میں 11 فوجی شہید ہوئے، جس میں 2 سینئر آفیسرز بھی شامل تھے۔ اس اٹیک کے بعد پاکستان کے اوپر ملٹری اور سیویلینز کی طرف سے فوری جواب کا پریشر تھا۔ 9 اکتوبر 2025 کو پاکستان نے کابل کے اوپر ریٹیلیٹری اٹیک کیا۔ حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ 30 ملیٹنٹ مارے گئے، جس میں ٹارگٹ تھا ٹی ٹی پی کے لیڈر نور ولی محسود۔ اس کا مین مقصد افغانستان حکومت کو یہ دکھانا تھا کہ وہ اپنی ٹیریٹری پر کنٹرول رکھے اور انڈیا کو یہ سگنل دینا تھا کہ وہ اس سچویشن کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اس دوران بارڈر ٹینشن بھی بڑھ گئی۔ 11 اکتوبر کو بارڈر پر فائرنگ ہوئی اور کافی نقصان ہوا۔ پاکستان کے کابل پر ایئر سٹرائک کے بعد طالبان نے فوری جواب دیا۔ ان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکوں کی تصدیق تو کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے لوگوں کو اس بات پر پریشرائز کیا کہ آپ امن قائم رکھیں اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں۔ طالبان نے پاکستان کے اس ایکشن کو افغانستان کی سرزمین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ مزید بڑھ گیا۔ اس سچویشن کا انڈیا نے بھی فائدہ اٹھایا اور اس دوران انڈیا اور افغانستان نے مل کر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ریلیز کیا، جس میں پاکستان سپانسر ٹیررزم کو تھریٹ قرار دیا۔ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک پولیٹیکل سیٹ بیک تھا۔ جہاں پاکستان طالبان کو اپنا ایسٹ سمجھتا تھا، وہ ایسٹ اب انڈیا کے قریب جا رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب میس ڈپورٹیشن ہوئی افغانی مہاجرین کی پاکستان سے اور ساتھ ہی ایئر اسٹرائک ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان
پاکستان کے تعلقات افغانستان سے مزید خراب ہو گئے۔ افغانستان میں 23 ملین سے زیادہ لوگ آلریڈی ہی مدد کے محتاج تھے۔ یہ ٹینشن ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک نیا خطرہ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس حملے کے نتیجے میں پاکستان کی سرزمین پر بھی کسی دوسرے ملک کا اٹیک کی آسانی پیدا کرے گا؟ ساؤتھ ایشیا اب ایک نئی جیو پولیٹیکل سچویشن میں کھڑا ہے۔ پاکستان نے یہ سٹیپ تو لیا ہے، لیکن اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا اس سٹیپ کی وجہ سے خطے میں امن قائم ہوگا یا آگ لگے گی۔